بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس دعا کے ساتھ ویڈیو حاضر خدمت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس جگہ کی ہمیں بھی زیارت نصیب فرمائے اور یہاں پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریاض الجنت کی فضیلت۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی کا وہ مقدس، متبرک اور محترم حصہ ہے جو حجرہ عائشہ صدیقہ، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور منبر رسول کے درمیان واقع ہے، جس کو خصوصی اعزاز اور امتیازی شان حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ایک کیاری قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے اور منبر کے درمیان جنت کی ایک کیاری چھوٹا سا باغیچہ ہے۔ اکثر علماء کرام نے اس حدیث کو حقیقت پر محمول کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن زمین کے اس مبارک حصے کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا، یا یہ کہ زمین کا یہ حصہ جنت ہی کا ایک ٹکڑا ہے جس کو دنیا میں نازل کیا گیا ہے، جس طرح حجر اسود جنت کا پتھر ہے جس کو دنیا میں اتارا گیا ہے۔ علامہ خطابی اور دیگر علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس حصہ زمین پر اللہ کی اطاعت، عبادت، ذکر اور اذکار کرنا جنت کے باغات میں سے ایک باغ کے ملنے کا ذریعہ ہے۔ منبر رسول کے قریب عبادت کرنے سے حوض کوثر پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر پینے کی سعادت حاصل ہوگی۔ ناظرین، یہ وہ متبرک کتب سے ہیں جن میں سے یہ حوالے لیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یزید بن ابی عبید فرماتے ہیں کہ میں صحابی رسول حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد حاضر ہوتا۔ وہ مصحف والے ستون ریاض الجنت کا ایک ستون کے پاس آ کر نفل نماز وغیرہ ادا فرماتے۔ میں نے عرض کیا، ابو مسلم، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اس ستون کے پاس پہنچ کر ضرور نفل وغیرہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ بھی اس مقام میں عبادت کرنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ متفق علیہ بخاری۔ کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ الی السطوٰ۔ فتح الباری کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ الی الاسطو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصحف والا صندوق جس استوانہ کے پاس رکھا جاتا تھا اس کا نام اسطوانۃ المہاجرین تھا، اور یہ ستون ریاض الجنت کے بالکل درمیان واقع تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ستون کے قریب عبادت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتی تھی، اگر اس استوانہ کی فضیلت کو لوگ جان جائیں تو اس فضیلت کے لیے قرآن اندازی کرنے لگیں، اور آپ نے اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر سے اس کی فضیلت و حقیقت کو بیان فرمایا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکثرت اس استوانہ کے قریب نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر مجھے یہ روایت ابن نجار کی تاریخ المدینہ میں ملی۔ اس میں مزید یہ اضافہ ہے کہ حضرات مہاجرین اس استوانہ کے قریب جمع ہوتے تھے۔ فتح الباری کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ الی الاسطوانہ 502 صفحہ پر یہ موجود ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل کتب بعد کتاب اللہ جامع صحیح بخاری کی قبولیت کی ایک بڑی وجہ وہ ہے جس کو متعدد مشائخ نے بیان کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الجنہ میں تراجم بخاری پر نظر ثانی فرمائی ہے، اور ہر ایک ترجمہ و باب قائم کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا فرمائی ہے۔ ریاض الجنت کا رقبہ لمبائی تقریباً 22 میٹر
اور چوڑائی تقریباً 15 میٹر ہے۔ تاریخ مدینہ المنورہ 123۔ مصنف عبدالعبود۔ ریاض الجنت ایک بابرکت جگہ ہے، لہٰذا مسجد نبوی میں حاضری کی سعادت ملے تو اس مبارک حصے میں عبادت، ذکر، دعا، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ ریاض الجنت ایک بابرکت جگہ ہے۔ ہر ایمان والا جو مسجد نبوی میں حاضر ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس جگہ 2 نفل ضرور ادا کرے۔ یہ تمنا اور خواہش قابل مبارک ہے، لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ مسجد کا ادب و احترام کرتے ہوئے ریاض الجنت میں حاضر ہوں۔ نمازیوں کے سامنے سے گزر کر کسی کو دھکا دے کر اور اذیت پہنچا کر جانا، گردنوں کو پھاندنا اور جگہ حاصل کرنے کے لیے مسجد میں دوڑنا، یہ سب باتیں احترام مسجد کے خلاف ہیں۔ آداب کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بابرکت مقامات کی بے ادبی بعض اوقات محرومی کا سبب بن جاتی ہے۔ نوٹ: ناظرین، اس مقام پر اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے شاید بدل دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔